میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جنازہ ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد جنازہ ہے، عصر کے بعد جنازہ ہے، تو گھر بالکل مسجد کے قریب ہے تو ظہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی، تو سب وضو سے ہوتے ہیں، تو نماز کا وقت ہوا تو سب مسجد میں چلے گئے کہ نماز پڑھیں، اس کے بعد جنازہ اٹھائیں گے، اور بے نمازی ادھر ادھر گلیوں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وضو بھی کیا ہوا ہے رسمن، لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جا رہے، میاں تمہیں کوئی بلا ہی نہیں رہا۔ اتنے بد نصیب ہو، جنازہ بھی تم اللہ کے لیے نہیں پڑھنے آئے، وہ بھی کسی کے دکھلاوے کے لیے آئے۔ وہ تو فرض کفایہ ہے اور یہ نماز فرض عین تھی، اور یہاں اللہ کا بلاوا آیا، اس کے لیے اذان کوئی نہیں، اس کے لیے اذان ہے۔ ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے کون ہیں؟ کہتا ہے جو زمین پر عاجزی اور تواضع اختیار کرے۔ جب کسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے اکڑ کے چلتا ہے، شہرت مل جاتی ہے اکڑ کے چلتا ہے۔ اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ اول نطفہ ہوں، آخر ایک مردار ہوں، کچھ عرصے کے بعد چند مٹھی مٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کی مصیبت کو دور کیا، کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا، وہ بیماری تھی اس کے علاج میں مدد کی، اس نے کہیں جانا تھا سواری پہ بٹھا کے لے گیا، وہ بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا، اس کی جوان بچی تھی اور گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی تھی، اس نے شادی میں مدد دے دی، اس کی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت جس میں وہ پھنسا تھا، اس سے اسے نکالا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میری زندگی سہل گزرے تو لوگوں کی زندگیوں کو سوکھا کریں۔ اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو؟ اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی ہو، ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا، آج وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو، باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے، ماں مر گئی عیدی سینٹر۔ او بھائی اب تو آخری سفر ہے، بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے، فخر کرے، اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے، مر گئی ہے۔ کہ ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے، اور جبریل تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا، آپ پہلی ہستی ہیں۔ وحدت دیان تو بعد میں ہوگی، وحدت سیاست تو ہو لے پہلے۔ وہاں تم اپنے لیڈر کے لیے مر جاتے ہو، اور اسلام کو یتیم مذہب ہے، یہ محمد عربی کا لایا ہوا دین ہے۔ تم اپنے سیاسی مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہو۔ تم کہتے ہو چرچ میں نماز پڑھنے دیتے ہیں اور وہ جوتے اتار کے نہیں جانے دیتے۔ او میاں وہ تمہارے لیے ایک کھلونا رکھا ہے، تمہیں بہلانے کے لیے، تمہیں ورغلانے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے۔ وہ تو چرچ فروخت کر دیتے ہیں، تو آپ مسجد فروخت کر دیں گے؟ گزشتہ دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے جب بات چلی تو ایک صاحب نے کہا کہ کسی دین پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ میں مغرب میں ایک گرجا گھر میں نماز پڑھی ہے
اور انہوں نے مجھے اجازت دی ہے. وہ تو چرچ فروخت کر دیتے ہیں، تو آپ مسجد فروخت کر دیں گے؟ وہ اپنا دین ترک کر چکے ہیں، وہ تو ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے، تحریف راہ پا چکی ہے، اور انہوں نے ان حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی. حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے. حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی. نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے. شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں.